السلام سلام۔ رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام انوار رمضان۔ رمضان سن ہجری کا 9واں مہینہ ہے۔ اس کو انوارات کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس میں کئی طرح کی روشنیاں ہیں جو انسان کے باطن کو منور کرتی ہیں اور اس کے اندر کے اندھیروں کو دور کرتی ہیں، اور یہ روحانی پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور جب اندر کا انسان روشن ہوتا ہے تو اس کا ظاہری طرز عمل بھی نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ان انوارات کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس ماہ میں عام عبادات کے علاوہ کچھ خصوصی عبادات کا بھی حکم دیا ہے۔ رمضان کی خاص عبادات نماز تراویح اور اعتکاف ہے۔ نماز تراویح عشاء کی نماز کے درمیان وتر سے پہلے ادا کی جاتی ہے۔ اس نماز میں مکمل قرآن پاک ترتیب سے سنا جاتا ہے۔ نماز تراویح کا آغاز اسی رات سے ہو جاتا ہے جب رمضان کا چاند نظر آ جائے، اور اس کا اختتام بھی اس رات ہوتا ہے جب عید کا چاند نظر آ جائے۔ قرآن پاک کا سننا بھی عبادت ہے۔ عام دنوں اور عام حالات میں انسان اس قدر پابندی کے ساتھ قرآن کی تلاوت نہیں سنتا، لیکن رمضان میں اس کو یہ سعادت حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح سننے سے انسان کے دل میں قرآن سے زیادہ قربت پیدا ہوتی ہے، اور رمضان کے بعد بھی اس کو روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے کی ترغیب حاصل ہوتی ہے، اور جب وہ قرآن پڑھنا خود شروع کرتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کے معنی سے بھی واقف ہو۔ نماز تراویح کی امامت حافظ قرآن کرتے ہیں۔ قرآن کا یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ وہ مکمل طور پر زبانی یاد ہو جاتا ہے، جبکہ دنیا کی کوئی بھی ایسی کتاب نہیں جو اس طرح روانی سے یاد ہو سکے۔ اس میں مزید حیران کن بات یہ ہے کہ قرآن ان لوگوں کو بھی زبانی یاد ہو جاتا ہے جن کی زبان عربی نہیں ہے۔ بر صغیر کے مسلمانوں، خاص طور پر اردو بولنے والے مسلمانوں کی خوش قسمتی ہے کہ کسی دوسری زبان والوں کے مقابلے میں ان کے لیے قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا کہیں زیادہ آسان ہے، کیونکہ ان کے حروف تہجی عربی جیسے ہی ہیں، اور کئی الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں عام استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے اگر کسی نے مکمل قرآن حفظ نہ بھی کیا ہو تو وہ بھی زیادہ سے زیادہ صورتیں یاد کر سکتا ہے۔ خاص طور پر 30واں پارہ بآسانی یاد ہو جاتا ہے۔ اعتکاف بھی رمضان کی خاص عبادت ہے۔ اس کا اہتمام ہوتا ہے 21ویں روزے سے چاند رات تک۔ مسلمان مسجد میں قیام کرتا ہے اور سوائے اللہ کے ذکر کے یا تلاوت اور دینی کتب کے مطالعے کے دنیا داری کے معاملات سے الگ رہتا ہے۔ اس طرح گویا وہ خود کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس عبادت سے انسان نیکیوں کی طرف مائل رہتا ہے اور بہت سی برائیوں سے اسے نفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ کے انوارات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔